اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ کون آدمی ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ ہر بندے پہ تو فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب، زور سے صاحب، یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے فقیر، اور اس سے فقیر سے مراد ولی نہیں، فقیر شریعت مطہرہ کی ایک اصطلاح ہے جسے محتاج کہتے ہیں۔ تو ایک فقیر ہے اور ایک غنی ہے، غنی کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ، جس کو ہماری زبان میں 52.5 کہتے ہیں، 52.5 تولہ جس کے پاس چاندی ہو اور سونا 7.5 تولہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ احکام کے اندر ہمیشہ ادنا چیز کا اعتبار ہوتا ہے۔ کس کا؟ بولو کس کا؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ایک بار میں جب جامعہ شفیہ مبارک پور کے اندر زیر تعلیم تھا، ایک صاحب سے ہماری بحث ہوئی، ہم نے اسلام کیا، مجھے پتہ نہیں تھا کون تھا، انہوں نے ایک ہاتھ سے، میں نے کہا 2 ہاتھ سے کر لیتے ہیں، نہیں جی ایک ہاتھ سے ہی سنت ہے۔ تو خیر میں نے کہا نہیں 2 ہاتھ سے بھی سنت ہے۔ بہرحال ہماری بحث ہو گئی، اور بحث ہونے کے بعد میں نے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ کھنگالنا شروع کیا۔ تو اکثر احادیث مبارکہ یہ ہیں کہ جو بندہ مومن مسافہ کرتا ہے، بے یدین کا لفظ ہے، ایک ہاتھ سے جو مسافہ کرتا ہے، اللہ اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور کہیں ہے اس کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں نے صحیح بخاری دیکھی تو اس کے اندر بے یدین کا لفظ بھی ہے، دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنا۔ تو میرے ذہن کے اندر ایک بات تھی کہ آخر کار یہ کثرت سے احادیث مبارکہ تو یہ ہیں کہ یہاں پہ ایک ہاتھ سے مسافہ کیا جائے، اور بعض احادیث مبارکہ وہ ہیں کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کیا جائے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب جہاں دنیا کا ہر مفتی پھنس جاتا ہے نا، اس مفتی کی گاڑی نکالنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ ان کی کتاب میں نے اٹھائی، اور ان کی کتاب جب پڑھنا میں نے شروع کی تو اس کے اندر ایک جملہ تھا، باب فضائل کے اندر ہمیشہ ادنا شے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ جملہ امام کا کہاں سمجھیں گے اتنا جلدی کہ باب فضائل کیا ہے اور ادنا شے کیا ہے؟ کہ فضیلت کسی چیز کی اور عظمت بتانی ہو تو وہاں مختصر اور ادنا چیز کا ہمیشہ ذکر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ 700 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے کا؟ زور سے کتنے کا؟ اور اگر 2 روپے خرچ کرو گے تو کتنا ملے گا؟ زور سے کتنا؟ 1400۔ مطلب حدیث کا یہ ہے، ایک ہاتھ سے مسافہ کرو گے 70 نیکیاں ملیں گی، اور 2 ہاتھ سے مسافہ کرو گے 140 اللہ عطا فرمائے گا۔ باب فضائل میں ادنا شے کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو احکام کا مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی ادنا شے کا ذکر ہوگا، فضیلت میں بھی اور احکام میں بھی۔ اب یہاں سونے کی بنسبت چاندی ادنا ہے تو چاندی کا اعتبار ہوگا، اور چاندی کی قیمت جو مارکیٹ کے حساب سے ہے وہ ہے 36,750 روپے۔ کتنا؟ اور آسان لفظوں میں 36,500۔ اب 36,500 36,750 روپے جس بندے کے پاس ہیں اور پورا سال گزر گیا، اس پہ پورا سال گزر گیا تو وہ صاحب نصاب ہے، اور جب وہ صاحب نصاب ہے اور غنی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب پوری مسجد میں مجھے ایک آدمی بتائے جس کے پاس 36,750 روپے نہ ہو، مجھے ایک بندہ میرے سامنے کھڑا کر کے مجھے بتائیں جس کے پاس سونا اور چاندی دونوں ملا کر کے جس کی قیمت 36,750 روپے نہ بنتی ہو، ایسا ایک آدمی مجھے کوئی بتا دے۔ ماشاءاللہ۔ اب اکا دکا کوئی آدمی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، ورنہ 95% لوگ ایمانداری سے بتائیے کہ شریعت مطہرہ نے جو کرائٹیریا، شریعت مطہرہ نے جو ہمارے سامنے، شریعت مطہرہ نے جو شے متعین کی ہے اور شریعت مطہرہ نے ہمارے سامنے جو حکم رکھا ہے، اس کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بتائیے ہر بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ زور سے آواز آئے۔ ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ تو جب ہر بندہ مالدار ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اکثر یا اکا دکا کوئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، فرض ہے، تو پھر ہر بندے اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو جس طرح نماز نہ ادا کرنے والا مجرم ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی مجرم ہے،
اور جس طریقے سے نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رب فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرضیت دونوں کی برابر ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ٹھیک ہے زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ تو زکوٰۃ اس کو دی جائے جو فقیر ہو، اور فقیر کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے پاس سونا چاندی یا جس کے پاس پیسہ، یہ 36,500 روپے کا نہ سونا چاندی اس کے پاس ہو، اور نہ اس کا سامان تجارت اس کے پاس ہو، اور نہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسئلے کا آپ مجھے جواب دیں۔ جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس 36,500 روپے نہیں ہیں؟ بولو، آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی پیمانہ ہے کہ جس سے آپ ناپ کے بتا سکیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ 36,500 روپے نہیں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں، اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز ادا کر رہے، نماز اس کی ہو جائے گی؟ زور سے، وقت اگر نہ ہو نماز ادا کرے ہو جائے گی نماز؟ بغیر کپڑوں کے کوئی نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی؟ قبلے کی طرف رخ نہ کرے تو نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ نیت نہ کرے تو نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ اللہ اکبر نہ کرے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں نماز ہوگی، اس لیے کہ یہ 6 شرطیں ہیں نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ جس طریقے سے صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ اب یہاں آپ کو چھانٹنا ہے، تفتیش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ ایسے آپ نے اگر سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ کسی کے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ اب اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ اسلامی مدرسوں میں دیں۔ کہاں دیں؟ زور سے کہاں دیں؟ اسلامی مدرسوں میں دیں۔ اور اسلامی مدرسے بھی ماشاءاللہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو زمین پہ موجود ہیں حقیقی معنوں میں، اور ایک وہ ہے جو صرف رسید بکوں کے اندر ہوتے ہیں، زمین پہ ان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے مدرسے میں اگر آپ نے زکوٰۃ دی جو صرف رسید بک کے اندر ہے اور زمین پہ نہیں ہے، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس مدرسے کے اندر آپ نے زکوٰۃ دی جو صرف مسجد کے اندر آ کر کے مولوی چند بچوں کو پڑھا دیتا ہے، اور وہاں کوئی بلڈنگ الگ رہائش بچوں کی نہیں ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ دیں گے، وہاں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ وہاں ادا ہوگی جہاں پہ بلڈنگ بھی ہو، بچوں کی رہائش بھی ہو، بچے وہاں پہ پڑھتے بھی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہو، وہاں پہ زکوٰۃ ادا کریں گے، تب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور پھر اس مولوی کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیں جو مسائل شرعیہ جانتا ہو، معذرت کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے یہ طبقہ بھی مجھ پہ ناراض ہو جائے، جو مسائل شرعیہ جانتا ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل تو اتنے ہیں کہ جس مولوی کے ہاتھ میں آپ زکوٰۃ دیں گے وہ آپ کی زکوٰۃ کا مالک تو نہیں ہوا، نہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ کا امین ہے۔ کیا ہے؟ تو وہ امانت کے مسئلے جانتا ہو، وہ اصول شرع جانتا ہو، وہ حیلہ شرعیہ جانتا ہو، زکوٰۃ کس طرح بندے کی ادا ہوگی یہ خوف خدا بھی اس کے اندر موجود ہو، تب زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں آپ دیں تاکہ وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کا سارا مال لا کر کے صرف فاروق مصباحی کو دیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اندر ہیں، نہیں، اس شریعت مطہرہ کا مسئلہ بتانا فرض تھا، اس وجہ سے آگے تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، سارے کام میرے ہی تھوڑے ہیں۔ تو تحقیق کرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ دیں تاکہ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا ہو سکے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض کا مسئلہ ہے، اور فرض کے مسئلے کے اندر بندہ سستی کر لے تو یہ سستی قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی، اس لیے پوری تحقیق تفتیش کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس سے کروڑوں اربوں خربوں درجے زیادہ عطا فرمائے۔